السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ وزیر اعظم تین روز کے دورے کے لیے ہانگ کانگ پہنچ گئے ہیں، جبکہ تحریک انصاف نے بیان دیا ہے کہ طارق فاطمی صاحب وزیر اعظم کے ساتھ چین میں موجود ہیں، جس کی حکومت نے تردید کی ہے۔ اس کے علاوہ پینما کیس کی جے آئی ٹی کا اجلاس ہوا اور 22 تاریخ کو اگلی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ ان پر اور باقی اہم ایشوز پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، اور آپ کو بھی السلام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، پینما کیس کی جے آئی ٹی نے وزیر اعظم کی اسمبلی میں کی گئی تقریر اور وزیر اعظم کے بچوں کے بیانات اور ان کے ٹیلی ویژن انٹرویوز کو طلب کر لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس رفتار سے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں اور مطلب جیسے وہ آگے جاتی رہی ہیں، کیا جلد مکمل کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، میں سیاست پہ تو بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن گرمیاں چونکہ آ گئی ہیں بڑی شدید اور بجلی بھی نہیں ہے جی، تو یہاں پر جو ہے نا، یہ میں ذرا ترکیبیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ستو کس طرح بنتے ہیں اور ستو بنانے کے طریقے کیا ہیں کیونکہ یہ اسلام آباد اور پنڈی میں ستو کی فیکٹریاں اور ستو بنانے والے جو ہے نا ان کا موسم ہے، صحیح ستو پینے کا موسم چل رہا ہے۔ تو میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ ستو کے لڈو بھی ہیں، لڈو بھی آتے ہیں ستو کے، پھر ستو کو بنانے کے مختلف طریقے ہیں، کیونکہ موسم آ گیا نا ستو پینے کا موسم۔ میں سیاست پہ بھی آتا ہوں، خاص طور پہ پنڈی کی طرف تو اتنا ستو اس سے چل رہا ہے، یہاں اسلام آباد میں ادھر مہنگا ہے، تو وہاں سے میں سوچ رہا ہوں کہ ستو منگاؤں، پھر ستو کے لڈو بھی ہیں، پھر پتہ چل رہا ہے کہ ایک نمکین ستو ہے، جو کے ساتھ بھی بنتا ہے ستو۔ تو یہ ستو پینے کا موسم ہے، اس لیے ستو کی جو ہے نا فیکٹریاں کھل گئی ہیں۔ اسلام آباد میں کم ہے، پنڈی میں، راول پنڈی میں زیادہ ہے، راجہ بازار ادھر ادھر مختلف مارکیٹس وغیرہ میں۔ جی، تو ستو پئیں لوگوں کو، ویسے اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، ستو پئیں اور جو ہے نا بس ستو پی کے بیٹھیں لوگ، تاکہ گرمی نہ ہو، اور اگر اس میں لڈو بھی آتے ہیں ستو کے وہ بھی ٹرائی کریں۔ اور بس ایک تو یہ مشورہ دینا تھا جی، کیونکہ اچھا مشورے کے بغیر ویسے بھی چونکہ ستو پی لی ہے تو میرا مشورہ جائے گا تو ہو سکتا ہے ایک آدھ اور ستو لوگ پئیں اور گرمی سے بچیں۔ ستو پینے کا موسم ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں سیاست پہ۔ سیاست میں دیکھیں صورتحال یہ ہے، آپ نے جے آئی ٹی کی بات کی، اور وہ جے آئی ٹی جو ہے وہ پتہ نہیں وہ بھی ستو پیے گی یا کیا کرے گی کس تاریخ کو، کیونکہ وہ تو سادہ سا معاملہ ہے۔ یعنی آج میں سن رہا تھا کہ وہ جے آئی ٹی والے جو ہیں وہ پتہ نہیں کہیں وہ وایا بٹنڈا کوئی باہر کا آڈٹ فرم ہائر کریں گے، اور اس کے بعد وہ قطری شہزادے کا خط ویریفائی ہوگا۔ اتنا پاگل لوگوں کو بنانا بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ لوگوں نے، اگر باقیوں نے سب کو ستو پی گئے ہیں تو عوام نے ستو نہیں پیے ہوئے کم سے کم، ٹھیک ہے نا؟ تو عوام کو کم سے کم زبردستی ستو نہ پلائیں، وہ کچھ فالسے کا رس پیئیں، کوئی گنے کا رس پیئیں، کچھ عوام کے پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا؟ ستو ضروری نہیں کہ ستو جو ہے وہ عوام کو ہی پلانے آپ نے۔ اچھا، تو یہ ایک پورے سرار سا میسج آیا، اس کو میں بند کروں بیچ میں؟ اچھا ایک منٹ۔ اچھا تو یہ جو ستو ہے نا، بہرحال اب یہ جے آئی ٹی جو ہے نا، یہ نہ خود ستو پیے نہ پبلک کو پلانا چاہے، پبلک جو چاہے پیے، لسی پیے، جو مرضی پیے۔ یعنی اب یہ بجائے اس کے کہ حدیبیہ پیپر کے فوری طور پہ وہ جو موصوف ہیں جن کا نام ہے اسحاق ڈار، وہ اسحاق ڈار صاحب کو آ رہے ہیں، ان کو بلا کے سیدھا پوچھیں کہ ایک منٹ بھائی ادھر آ جاؤ اور آ کے یہ بتاؤ کہ تم نے جو ایفیڈیوٹ دیا تھا، جو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، وہ صحیح تھا یا غلط تھا، اور نیب کا ریکارڈ۔ اب یہ جو آڈٹ فرم ہائر کریں گے، آڈٹ فرم کیسے آف شور میں کاغذات پڑے ہیں، اس میں باہر کی آڈٹ فرم، تو یہ بتی کے پیچھے نہ لگائیں۔ یہ جے آئی ٹی جو ہے نا، یہ پہلے دوسری جے آئی ٹی ابھی تک بھگت رہی ہے قوم، ڈان لیکس والی، اب یہ لوگوں کو مطلب ان کو تو دھبردوز کر دیں گے نا، یہ جو جے آئی ٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑی مشکلوں سے لوگوں نے، پبلک نے اپنے آپ کو جو ہے نا اپنا غصہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ وہ جے آئی ٹی میں کیا تھا، وہ کیا ہے، یعنی اگر صحیح تھی، غلط تھے نہیں تھے، کس نے بنایا۔ لیکن تو اب یہ مزید یہ جو ہے نا ان کی حرکتیں لوگ برداشت کرنے کو تیار نہیں، سیدھا اسحاق ڈار صاحب کو بلا لیں۔ اب یہ نہیں کہ اسحاق ڈار ملک سے چلے گئے تو جے آئی ٹی نے رپورٹ دی، 22 تاریخ کو عدالت نے سماعت ہے نا، عدالت 22 تاریخ کو اگلی سماعت، تو جی وہ سیدھا اسحاق ڈار صاحب کو روکیں ادھر ہی، ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ تشریف رکھیں وطن واپس آ کے؟ نہیں روک لینا ان کو، ان کا ضروری ہے سعودی عرب جا کے، پھر وہ تصویریں وہاں سے آ رہی ہیں، او بھائی ای سی ایل میں نام ڈالتے ہیں، سیدھا اسحاق ڈار کا نام ڈالیں ای سی ایل پہ، اسے تفتیش کریں کہ بھائی تو نے خط جان بوجھ کے ہوش و حواس میں لکھا تھا
یا یہ جھوٹ بول رہا ہے تو سیدھا سیدھا اس کو اسحاق ڈار کو روکے یہاں پہ، کیونکہ وہ دفعے عمرہ کرنے نکل گئے، ادھر نکل گئے، تو یہاں پہ روکیں اور ان سے میرے خیال سے عدالت جو ہے نا جے آئی ٹی کی بھی رپورٹ دیکھے گا 15 دن میں، کیا کہ پبلک کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ جتنا پیسہ خرچ ہوا پچھلی جے آئی ٹی پہ اور اس جے آئی ٹی میں پبلک کا پیسہ ہے. ایک دفعہ کلیئر کریں اس کو کہ وہ خط زبردستی لکھوایا گیا تھا ڈار صاحب سے، تو وہ بندہ بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے نا، عامر عزیز جو ہیں وہ بھی ادھر بیٹھے ہیں، وہ ان سے پوچھیں ختم. اور ایک دفعہ اس کو لمبا چوڑا جو ہے نا یہ ٹوپیاں ووپیاں پہنا کے ستو وتو کی فیکٹریاں جو ہے نا یہ خود پیئیں ستو، پبلک کو ستو نہ پلائیں. دوسری بات جو ہے خبریں دو تین بڑی انٹرسٹنگ ہیں جی، یہ میں ملکی سیاست پہ بھی آتا ہوں لیکن 2-3 خبریں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ پچھلے مہینے ہمارے اسحاق ڈار صاحب کا چونکہ ذکر چل رہا ہے نا، اسحاق ڈار صاحب تشریف لے گئے تھے نا امریکہ، اور امریکہ جا کے ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملے تھے، آئی ایم ایف کے ساتھ. اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے مل رہے ہیں. بھئی یا تو آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ملیں جا کے ناصر جنجوعہ صاحب جی، یا سرتاج عزیز صاحب ملیں. تو اب میک ماسٹر سے آپ کا وزیر خزانہ کیوں مل رہا ہے؟ مطلب اس کا کیا تعلق ہے؟ اب ذرا اس کی وضاحت فرمائیں گے یقیناً جو میں خبر دے رہا ہوں. جی، یہ موضوع وہاں پر ڈسکس کر کے آئے ہیں ڈاکٹر شکیل آفریدی کو. ڈاکٹر شکیل آفریدی کو وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی جو 2011 میں جب اسامہ بن لادن کا مسئلہ ہوا تھا تو اس کے کچھ دنوں بعد پکڑا گیا تھا ڈاکٹر شکیل آفریدی. جی، اب اس کو حوالے کرنا ہے امریکہ کے نہیں کرنا کیا، تو اس پہ یہ کیا ڈیلیور کیا ہے انہوں نے، یہ کیا وعدے کر کے آگئے ہیں، اور کیا یہاں جو سارے ستو پیے ہوئے لوگ پڑے ہیں پاکستان میں کیا ان میں سے کسی کو خبر ہے اس بات کی، یا خبر نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اور این ایس اے جو ہے امریکہ کا ان کی ملاقات میں کوئی شکیل آفریدی بھی ڈسکس ہوا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کا کیا تعلق ہے. یعنی اس وقت جب اسحاق ڈار صاحب کا یہاں پہ یہ چل رہا تھا سارا ڈان لیکس اور یہ وہ سارا، تو یہ کیا بات کی ہے جی. اس میٹنگ میں این ایس اے کے ساتھ میٹنگ میں شکیل آفریدی ڈسکس ہوا ہے، نہیں ہوا تو یہ تردید کر دیں میں معذرت کر لوں گا. میری اطلاع یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے شکیل آفریدی کو ڈسکس کیا ہے این ایس اے کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے. کس حیثیت میں کیا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب بتائیں یا وزیر اعظم صاحب بتائیں، یا وہ تردید کریں کہ اس بات کی کہ ڈسکس نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، تو میں معذرت کر لوں گا لیکن ڈسکس ہوا ہے. جی، آگے چلیں. ایک اور بڑی اہم بات، کلبھشن یادیو کا معاملہ پاکستان اور بھارت افہام و تفہیم کے ساتھ حل کریں. یہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بات کی گئی، یہ اسٹیٹمنٹ بات کی گئی ہے، میسج آیا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ کلبھشن یادیو کا معاملہ افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، مذاکرات سے. اس سے خطے کے جو دونوں ملکوں کے درمیان جو بات چیت ہے، جو معاملات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. جی، تو افہام و تفہیم سے معاملات حل کیا جائے. حکومت کو میسج پہنچائے واشنگٹن سے، اس کی بھی تردید کریں کہ نہیں پہنچا. اس میں کہیں جندال صاحب بھی ہیں بیچ میں. اب اس میں یہ بھی ذرا میں نے کہا ستو ایک طرف ہے، یہ پتہ نہیں ستو کیوں آ رہے ہیں دماغ میں بار بار. ستو کو سائڈ پہ رکھ کے ذرا ہم ریاست کی بات میں کہہ رہا ہوں، مگر ستو چونکہ ہیں تو درمیان میں تو کہیں گے معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جناب یہ کلبھشن یادیو کا معاملہ افہام و تفہیم سے حل کریں. افہام و تفہیم سے کیسے حل کریں؟ تو اس کے ساتھ ہی پھر یہ سوال اٹھے گا کہ عین ان دنوں میں جب یہ معاملہ ہو رہا تھا کلبھشن یادیو کا اور کورٹ مارشل ہوا، جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا، تو یہ کرنل طاہر حبیب کی انفارمیشن کیسے گئی کہ یہ بندہ کرنل طاہر حبیب یہاں سے جا رہا ہے اور یہاں سے وہ ایک خلیجی ریاست اترا، خلیجی ریاست سے نیپال گیا اور وہاں سے اب انڈینز کے پاس ہے. جی، یہ خبر یہاں سے پاکستان سے کیسے گئی؟ ٹھیک ہے، اور افہام و تفہیم تو یہی ہو سکتے ہیں نا کہ آپ کو کہیں کہ کلبھشن یادیو کو جی ہم چھوڑتے ہیں تو جب بھی پہ جائیں تو یہ ہوتا جو، اور ابھی تک یہ کلیئر نہیں کر رہی حکومت. وزیر اعظم صاحب کے لیے دیکھیں یہ مسئلہ کیا ہے، کیا ایشو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر وہ بی بی سی نے کہا کہ جندال آئے تھے بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے، بیک ڈور ڈپلومیسی تو ہو ہی نہیں سکتی اس طرح پبلک کے سامنے. پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ نہیں ذاتی وزٹ تھا. یعنی یہ اس کو کلیئر کیوں نہیں کرتے کہ کیا معاملہ تھا، یعنی کیوں جندال کیوں آیا تھا ان دنوں میں، کیوں آیا تھا. ٹھیک ہے،
कुलभूषण यादव को मैसेज लेकर आया था, तो फिर उसके साथ ही ये स्टेटमेंट, क्या ये बात नहीं पहुंची कि अफवाम तफहीम से, यानी एक तरफ हुकूमत आपकी जो है वो शकील अफरीदी के ऊपर एक मुज़ाकरा हो रहे हैं, लोगों को बता दें यार शकील अफरीदी का मामला हमने हल करना है, हैंड ओवर करना, बता दें, और क्या ये आपका फैसला है, ये रियासत का, ये क्या है, बता दें लोगों को ना जी। भाई हमें भी बताओ कि हमने दे दिया शकील अफरीदी, हमने खबर है ना एक। अब अच्छा बहरहाल उसके बाद जनाब ये कुलभूषण यादव का मामला मुज़ाकरात के साथ तय करने दोनों मुल्कों ने, मुज़ाकरात यानी गिव एंड टेक होता है ना, तो पहले आपने उधर से ताहिर हबीब को आपने पकड़वा दिया, तो किसने पकड़वाया वो भी आने वाले दिनों में क्लियर होगी कहानी कि वो पकड़वाया किसने, यानी वो एक तो खुद अजीबो गरीब आदमी के यहाँ से पहुंच गया जॉब ढूंढने के लिए जी, लेकिन मुखबिरी कौन कर रहा था, बता कौन रहा था, लाहौर में, लेकिन लाहौर से निकला है ना बंदा, तो लाहौर में किसने उसको ट्रैप किया, क्या हुआ, वो मेरे ख्याल से वो भी कहानी थोड़े दिनों में आ जाएगी। लाहौर से ले गए वो खबर, ये नेपाल में यहाँ पहुंचेगा, तो अंदर से कोई होगा ना जो सारा कर रहा है। तीसरी बात यह है कि ये जो डॉन लीग्स 2 जिसको कह रहे हैं एहसन इकबाल, जिसमें कल सीपैक को फिर मुतनाज़ बना दिया जी, ठीक है, पूरी दुनिया पहुंची हुई है, मोदी साहब नहीं पहुंचे, मोदी साहब की मर्जी है, वहां पे सीपैक अच्छा है बुरा है, उसमें उसको डिस्कस कर सकते हैं उसमें, मगर चाइना के साथ जब आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो एंड उस वक्त वो मुआहदे कैसे पब्लिक हो गए, वो डॉन में कैसे छप गए एंड उस वक्त जबकि आपके वजीर आजम बैठे, और वजीर आजम में कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का कोई गुस्सा, कोई पीआईडी वाले, कोई वो आपके जो आ जाते उनको कोई इशू नहीं हुआ कि चाइना में वजीर आजम नवाज शरीफ साहब मुआहदा साइन कर रहे हैं और यहां इतनी बड़ी खबर छप गई, और एहसन इकबाल साहब ट्वीट कर रहे हैं, जहर कातिल ट्वीट, और ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमसे हमारी बात भी तो पूछ लेते, आपने ऐसी डॉन लीग 2 छाप दी। एक मिनट, इनकी तरफ से खुद हुकूमत के एक अहम शख्स की तरफ से ये खबर छपाई गई है, ठीक है, ये खबर छपाई गई है, फरमाइशी प्रोग्राम है कि सीपैक को, ये सीपैक है, और उसके बाद कोई आदमी नहीं बोल रहा, यानी एहसन इकबाल साहब को भी यहां तक इजाजत मिली सिर्फ बात करने की, उन्होंने ये नहीं कहा कि खबर गलत है, हम ये है वो नहीं, वो कह रहे हैं कि हमसे हमारा नुक्ता नजर भी तो ले लेते ना, और खबर क्या है कि जनाब सीपैक के अंदर ये नाइट लाइफ होगी और ये होगा और कब्जा हो जाएगा, पाकिस्तान कॉलोनी बन जाएगी, ये होगा वगैरह वगैरह, पूरा डॉन का 1.5 सफा, और हुकूमत पीआईडी चुप, पीआईडी चुप, इसहाक डार चुप, इसहाक डार साहब जो वहां पे ये सारे मामला तय करें। अब इसहाक डार साहब की पोजीशन तो देखें, मैंने कहा सत्तुओं का मौसम है, मगर इस सत्तुओं के मौसम में पब्लिक ने सत्तू नहीं पिए हुए, अवाम ने सत्तू नहीं पिए, अवाम ने सत्तू नहीं पिए, लोगों ने सत्तू नहीं पिए हुए, सब सत्तू पी के बैठ जाए, लोगों पे छोड़ दें, लोगों ने गन्ने का जूस पीना है या लोगों ने फालसे का पीना है या माल्टे का पीना है, जिसने सत्तू पीने वो पिए, पब्लिक को फोर्स ना करें आप। अच्छा, अब जनाब दूसरी बात ये हो गई जी, ठीक है, कि वहां से खुद ही छपवा के पूरा उसको सीपैक को मुतनाज़ बना रहे हैं, खुद किसी ने सवाल ही नहीं उठाया, इन सारी सियासी जमातें कि कोई हाल मस कोई माल मत, किसी ने पूछा ही, चुप बैठे आराम से, अच्छा जी वो ये हो गया फलां हो गया, सीपैक मुतनाज़ कैसे बनाया गया और क्यों बनाया गया, और अगर उसमें सही बातें गलत बातें, चुप, उधर का दौरा किया, उधर हाथ मिलाए, उधर ये कि भाई कितना कर्जा है, क्या है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना, किस दिन के ये कर क्या रहे हो, क्यों दुनिया में तमाशा बना रहे हैं आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें एहसन इकबाल साहब, एक तरफ बिठाएं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को, एक तरफ बिठाएं इसहाक डार को, और लोगों को बताएं कि इसमें सही है क्या गलत है। ओ जी हमसे हमारा नुक्ता नजर नहीं पूछा गया, अच्छा जी ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर ये सीपैक और वन बेल्ट वन रोड इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू है, गेम चेंजर है खत्ते का जी, और आप खुद खबर दे रहे हैं, खुद खबर चबाई आपने, यानी खबर खुद की गई, वही है ना डॉन लीग, पुराना वाला डॉन लीग है ना ये, लेकिन ये अब इंटरनेशनल, ये जरा ज्यादा चौड़े हो गए ना, मतलब अब पूरी दुनिया का मतलब वर्ल्ड ऑर्डर लिखेगी, मौजूदा जो हमारी बदमाशी है वो पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर लिखेगी। चलें जी, उसके बाद तीसरी और बड़ी मजेदार चीज है, यार सत्तुओं का मौसम चल रहा है तो साथ साथ कार्रवाइयां भी हो रही है ना, उन्होंने कहा सत्तू है तो चलो सत्तुओं में ये काम डालो साइडों पे। तीसरा काम ये क्या हो रहा है कि एक प्रपोजल दिया है, ये अभी अब जनाब एयाज सादिक साहब तरदीद करें इस बात की, एक प्रपोजल दिया है, अभी जो डेलीगेशन गया था ना यहाँ से, पार्लिमानी डेलीगेशन गया था, एयाज सादिक साहब और बाकी लोग अफगानिस्तान गए थे, अफगानिस्तान जाके वहां पर एक आइडिया क्या देकर आए हैं कि जी हम
آپ کے یہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے. آپ کے یہاں سے کوئی پتہ نہیں، ہمارے یہاں سے 85 نام تھے، آپ نے کوئی 72 یا 76 لسٹ دے دی تھی ہمیں. آپ بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ کسی تیسرے ملک کو بیچ میں ڈال لیتے ہیں اور وہ فیصلہ کرے گا. تیسرا ملک یعنی کوئی امریکہ ہو، چین ہو، برطانیہ ہو، ہم کوئی تیسرا ملک بیچ میں ڈال لیں اور وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کے ہاں سے ہمارے یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں سے آپ کے یہاں ہو رہی ہے. چلیں جی، تیسرا ملک فیصلہ کرے گا. یہ منصوبہ دے کر آئے. ستوؤں کے موسم میں یہ سارے ایکٹیو ہو گئے نا، سارے وہ چھوٹے چھوٹے جو پھدکنے والے ہوتے ہیں. میں ان کو نہیں کہہ رہا، ہمارے موجود پارلیمنٹیرینز کو نہیں کہہ رہا، ویسے میں بات کر رہا ہوں. یہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے، تردید کر دوں، یہ ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے موجود پارلیمنٹیرینز وہاں جا کر یہ مشورہ دے کر آئے ہیں کہ آپ کے یہاں بھی دہشت گردی، ہمارے یہاں بھی دہشت گردی. تیسرا ملک آ کے طے کرے کہ دہشت گرد آپ کے ہاں صحیح مارا گیا اور کوئی ایک ہم مل کے مارتے ہیں دونوں طرف. یعنی آپ بھی مارے ہم، یعنی ایسا ہو کہ آپ کی فورسز اور ہماری فورسز، یعنی آپ ہمارے یہاں بے شک مار دیں، ہم آپ کے یہاں مار دیں. تیسرا ملک ڈیسائیڈ ہمارے یہاں مار دیں، یعنی کراس کرتے ہیں، آپ بھی کراس کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، دیکھیں نا اس طرح کر کے. اور اس میں پھر تیسرا ملک فیصلہ کرے، کوئی بھی تیسرا ملک، امریکہ، برطانیہ، نیٹو کا کوئی اور، کوئی بھی وہ فیصلہ کرے. انڈیا تو نہیں کرے گا، ویسے انڈیا کو بھی یہ پروپوز کر سکتے ہیں، ان کی مرضی ہے، ستوؤں کا موسم میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ تیسرا ملک فیصلہ کرے گا کہ دہشت گرد، مثال کے طور پر کابل میں خدا نخواستہ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو وہاں سے الزام لگ جائے. اب تیسرا ملک فیصلہ کرے گا کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے کہ نہیں کروایا. یہ دیکھیں تیسرا ملک، ٹھیک ہے، پاکستان نے بم پھٹ جائے اور پاکستان کچھ کہے، اور تیسرا ملک فیصلہ کرے گا کہ یعنی یہ عجیب و غریب قسم کا ایک فارمولہ ہے جو وہاں دیکھ رہے ہیں، جس کی تفصیلات ابھی آنی ہیں، باقی ابھی آئیں گی کہ ابھی یہ کیا اس دوران کیا کیا کاروائیاں ہو رہی ہیں. یعنی ایک عجیب و غریب معاملہ. تھرڈ پارٹی بیچ میں کہاں سے آ گئی بھائی؟ یعنی وہ کشمیر پہ انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی، ہم کئی سال سے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ تیسری، انڈیا کہتا ہے کہ نہیں یہ ہماری ٹیریٹری ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ آئیڈیا کس کا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جن کا تعلق حکومت سے نہیں ہے. یہ معاملہ طے کون کر رہا ہے؟ یہ فیصلے اس دوران کون کر رہا ہے؟ مطلب جنڈال کا پاکستان آنا، یہ ملاقاتیں ایوانوں کے اندر، یہ اگلی باری کس کو دینی ہے، یہ جو ڈیسیجنز ہو رہے ہیں سارے، اس کو آؤٹ کرو، اس کو یہ کرو، اس کو ان کرو، اس کو ایسے نہیں، اس کو ویسے نہیں، یہ کون طے کر رہا ہے؟ یہ خبر جو ہے ڈان میں صحیح ہے غلط ہے؟ اس ملاقات کی خبر جس میں چائنیز بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے، اس ملاقات کی خبر کیسے چھپ گئی این ان دنوں میں؟ اچھا، یہ 1.5 صفحے کی سٹوری جو ڈان میں چھپی ہے، یہ کوئی 5 منٹ میں تو نہیں لکھی گئی نا. اس کو لکھنے میں یہ پراپر جو سٹوری ہے 1.5 پیج کی سٹوری، اس پہ کام ہو رہا ہوگا نا بہت دنوں سے. اور این اس دن چھپتی ہے جس دن وزیر اعظم صاحب چائنا میں موجود ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا کہ یہ تحقیقات کروائی جائیں کہ کیسے خبر گئی. بھئی آپ کے اندر کا پورا پلان، وہ کہہ رہے کہ ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اسٹیٹمنٹ کیا، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ پلان کہاں سے ہوا، کوئی تحقیقات کرو. ہم بات کر رہے ہیں ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک کے صدر، ہم ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں، یہ کیا چھپ گئے پیچھے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت انٹرسٹنگ نیوز دی، اور بریک سے آ کر میں اس پر ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. ہاں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تو ستوؤں کے موسم کی اور بڑی کہانی آپ کو سناتا ہوں. آپ ضرور دیکھتے ہیں. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت وزیر اعظم ہانگ کانگ میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے ریاض میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کرنی ہے. جی بالکل، اور بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہے وہ. اور ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پورے اسلامک ورلڈ اور کوئی میسیج دیں گے. اور ظاہر ہے کہ سعودیہ عرب یا جو عرب کنٹریز ہیں ان کا اپنا ایک یعنی ان کی کچھ اپنی خواہشات ہیں جو کہ ظاہر ایران سے ریلیٹڈ ہیں. اب کہاں تک وہ ٹرمپ ان کو مطمئن کر پاتے ہیں، کہاں تک یہ عرب ممالک ٹرمپ صاحب کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی دلچسپ اور ہو رہی ہے بیچ درمیان میں، اور وہ کچھ ٹرمپ کچھ اپنا سا لگتا ہے، پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں. یہ ٹرمپ جو ہے نا، اس میں کوئی پاکستانیت کی اس کے اندر ہے کوئی چیز ایسی جس کی کامن ایلیمنٹ آپ کو نظر نہیں. اس میں کوئی، میں بتاتا ہوں نا آپ کو، اس میں کوئی پاکستان کی معذرت کے ساتھ کوئی ہماری جو بدماشیہ ٹائپ لوگ ہیں نا، اس کا کوئی اس میں فیکٹر کوئی ہے، کوئی جھلک ہے. مطلب ہے بہت زبردست آدمی، مگر کہیں سے کوئی چیز ایسی ہے ضرور اس میں. اب میں آپ کو بتاؤں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں. ابھی دیکھیں کیا ہوا. 9 مئی کو
اس کو ٹرمپ کو اچانک احساس ہوا کہ CIA اور NSA اور FBI یہ میری جاسوسی کر رہے ہیں، اور یہ جاسوسی اس بات پہ کر رہے ہیں کہ کہیں میں اپنے دشمن ملک روس کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، روس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ان کا روس ہے جیسے ہمارا انڈیا ہے، انہیں کہ روس کے ساتھ میرے کیا پرائیویٹ معاملات چل رہے ہیں، اس کے اوپر میری جاسوسی ہو رہی ہے، میرے پیچھے لگی ہوئی ہے مقامی اسٹیبلشمنٹ یعنی امریکہ کی۔ جی اس نے کیا کیا اچانک، وہ جو اچھا اس کو شک تھا ایک بندے پہ، یہ FBI کے ڈائریکٹر، اس نے کہا کومی جو ہے، جیمز کومی، وہ جاسوسی کر رہا ہے میری، ٹیپیں ویپیں کر رہا ہے، کچھ گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان، واشنگٹن، آپ دیکھیں نا کامن چیزیں، کہ میں اپنے دشمن ملک کے ساتھ کیا معاملات طے کروں، یہ جاسوسی کر رہا ہے۔ یہ اٹھا ٹرمپ اور اس نے اس کو زبردست کر دیا، ٹھیک ہے، جیمز کومی کو اس نے فائر کر دیا۔ جی اچھا اس کے بعد یہ ہوا، فائر اس نے کر دیا، تو اس کے بعد ایک ظاہر ہے کہ امریکہ میں ایک شور چرابا ہو گیا کہ کیوں کر دیا بھائی زبردست نے، اس نے کہا میری مرضی ہے، اس کے بعد ٹیپیں ہیں، پہلے میں ٹیپ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ اگلے دن 10 تاریخ کو اس کو فائر کر کے اس نے کہا اچھا جان چھوٹی میری، اچھا زبردست کر دیا، زندہ باد، ہم جیت گئے، جمہوریت جیت گئی، اسٹیبلشمنٹ زبردست ہو گئی۔ پاکستان، واشنگٹن ہے، ملتی جلتی چیزیں ہیں، ستو وتو ادھر بھی کوئی ڈرنک ہوتی ہوگی ان کی۔ اچھا اب جناب کیا ہوا، اگلے دن اس نے ملاقات کی وہاں پہ روس کے بند کمروں میں، اوول آفس میں اس نے ملاقات کی روس کے فورن منسٹر سے، وزیر خارجہ سے اور ان کے سفیر سے ملاقات ہو گئی، جنڈال، لیکن نا کامن چیزیں، دشمن ملک، یہ سارا امریکہ میں بھی ایسا ہی گیم ہو رہا ہے اس وقت۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر واشنگٹن پوسٹ نے کل ایک خبر چھاپ دی 15 تاریخ کو، انہوں نے خبر چھاپ دی واشنگٹن پوسٹ نے، اور انہوں نے کہا 1 منٹ، وہ جو میٹنگ ہوئی ہے ٹرمپ کی دشمنوں کے ساتھ، روس، انڈیا، دشمنوں کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے بند کمرے میں ہمارے اعلیٰ ترین شخص کی، اس میٹنگ میں ایک ہمارا دوست ملک مشرق وسطیٰ کا، اس نے کچھ معلومات دی تھیں ہماری انٹیلیجنس کی، بڑی خفیہ معلومات جو کہ صرف صدر کو ہی دی جا سکتی تھیں، ٹھیک ہے، اس نے دی تھی، اور آگے سے ٹرمپ صاحب نے، یعنی ٹرمپ کو دی تھی، ٹرمپ نے آگے سے وہ روس کو دے دی۔ جی ڈان لیکس، واشنگٹن پوسٹ لیکس، وائٹ ہاؤس لیکس، یعنی ہم نے کہا پاکستانیت ہے اس بندے میں، اس نے اپنے دشمن کو وہ معلومات دے دی جو کہ ایک اتحادی ملک نے دی تھی۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں وہ مطلب وہ بڑی خوفناک بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس میں داعش وغیرہ سے اور یہ جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کے حوالے سے کسی دوست ملک نے دی تھی، عرب ملک نے کسی، ٹرمپ نے وہ روس کو بتا دیا، یعنی اس کا مطلب ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کس شہر میں ہے، یعنی دیکھیں نا وہ دہشت گرد گروپوں کے اندر گھسے ہوئے مخبر ہوتے ہیں نا، جو مخبر اپنے ایجنسیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے عرب ملک کی ایجنسی کو بتایا ہوگا، ٹرمپ نے اس کا وہ سارا بتا دیا، یعنی اب روس جو ہے وہ روس کو پتا لگ گیا کہ اچھا اس عرب ملک کے یہ لوگ یہاں گھسے ہوئے ہیں، یہ ہو گیا۔ اب فوری طور پہ ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے میک ماسٹر، وہ انہوں نے کل ہی سختی سے تردید کی کہ یہ واشنگٹن پوسٹ یہ خبر بالکل غلط ہے، بالکل جھوٹ ہے، کسی کے، اور میں خود موجود تھا اس ملاقات میں، اس ملاقات میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ہمارا ٹرمپ محب وطن ایک زبردست، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی پوری کاروبار کا پتہ نہیں کتنی نسلوں کا حساب دے چکا ہے، سارے ٹیکس دیتا رہا ہے، ساری کامن چیزیں نا، اس کے کاروباری آدمی کامن چیزیں، وہ کبھی دشمن کے ساتھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسی کوئی بات کرے۔ میک ماسٹر صاحب نے پوری وضاحت فرما دی۔ اچھا اب امریکہ میں لوگ سوچ رہے ہیں یار میک ماسٹر اتنا بڑا آدمی ٹرمپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو نہیں قدم بڑھاؤ ٹرمپ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹرمپ دے نعرے وجن گے، ٹرمپ یہ ٹرمپ وہ، شروع ہو گیا سارا۔ اس کے بعد میک ماسٹر صاحب نے سخت تردید کی، PID میک ماسٹر ملا لینا آپ چیزیں۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا، آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اچانک ٹویٹ کیا، 2-3 ٹویٹ مار دی انہوں نے کہ ہاں میں نے معلومات دے دی ہے روس کو، جی یہ ٹویٹ کر دی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے کہا کہ دیکھیں نا وہاں پر بھی ستووں کا موسم چل رہا ہے، اس نے کہا کیا کر دی ہے میں نے دے دی معلومات، تو یہ یعنی دشمن ملک کو دے دی معلومات، تو ڈونلڈ اب اس کے نتیجے میں
ان کا بیچارہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر زبردست ہو گیا جو کل تردید کر رہا تھا کہ نہیں خبر بالکل غلط ہے, ہمارا تو محب وطن امریکی ہے, یہ کیسے کرے گا, ہمارا صدر ہے یہ وہ. اب وہ جو ٹرمپ صاحب ہیں, اب دیکھ رہے کتنی پاکستانیت ہے, احساس ہو رہا ہے نا کہ کتنا یعنی ٹرمپ میں اور ہم میں کتنا یعنی جذبہ ہے قومی سلامتی کا. جیسے ٹرمپ میں جذبہ ہے امریکہ کی قومی سلامتی کا, اس طرح ہمارے لوگوں میں بھی کتنی محبت, کتنا. اور پھر یہ محبتیں ٹکرائیں گی اور ملیں گی آپس میں جب بھی پائیں گی سعودی عرب میں. یعنی کیا خوبصورت منظر ہوگا. اس کو کہیں غلطی سے کوئی نواز شریف صاحب سے ٹرمپ سے نہ ملا, یہ الگ بات ہو رہی ہے, یہ بات ابھی کو الگ ہو رہی ہے. میں پاکستانیت کی بات کر رہا ہوں اس وقت. یعنی صورتحال دیکھیں آپ. اب جناب یہاں پیچھے اب سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ایک کمیٹی بیٹھ جاتی ہے, کوئی الیکشن کی پتہ نہیں ریفارم کمیٹی بیٹھ رہی ہے, اس کا ایک ٹکٹ چل جاتا ہے. زرداری صاحب جو ہیں, میں نے آپ سے کہا تھا کبھی کہ ان کی تھوڑا سا معاملات کھلے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ان کے بہتر ہوئے ہیں معاملات. اس کے نتیجے میں زرداری صاحب میں پریزیڈنشل لکس, مطلب کے ایم عارف جیسی, وہ کے ایم عارف زرداری صاحب انتہائی بردباری کے ساتھ. اب زرداری صاحب کوئی, آپ زرداری صاحب سے عمران خان کے بارے میں, نواز شریف صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں. زرداری صاحب اب ایک مطلب آپ اس طرح سمجھیں کہ زرداری صاحب از دا نیکسٹ پرائم منسٹر. یہ بات میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ بلاول پیچھے ہوگا, زرداری صاحب خود پرائم منسٹر بنیں گے اگر ان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو گئے, اور ویسے ہی ہو رہا ہے. زرداری صاحب از دا نیکسٹ کینڈیڈیٹ فرام پیپلز پارٹی, ناٹ بلاول, زرداری صاحب خود. اچھا اب زرداری صاحب جو ہیں وہ, اور اسی لیے اچانک آپ دیکھیں بے شمار شخصیات پیپلز پارٹی کی طرف جا رہی ہیں, جو میں نے کل بھی کہا تھا, وہ ایسے کر کے. اور کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کچھ دنوں کے اندر اور بھی معاملات وغیرہ ان کے بہتر ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں زرداری صاحب جو ہیں وہ زیادہ ان ہوں گے سیاست میں, کیونکہ وہ یہ ہے معاملہ. اور اس میں یہ بھی ایک بات, ایک بل لانے کی کوشش ہو رہی ہے, آ بھی سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اپیل کا رائٹ مل جائے. یعنی اگر یہ فیصلہ آ بھی جاتا ہے سپریم کورٹ کا تو وہ اپیل کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں نا سین, وہ مطلب یہ معاملات ایسے ہیں, بس ایسے ستوؤں کے موسم میں سب ایسے ایسا ہو گیا سارا. اور اس میں ایک اور چیز بھی, ایک اور ترمیم جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, وہ بھی زیر بحث ہے یہ انتخابی اصلاحات میں, اور وہ یہ ہے کہ حکومت, موجودہ حکومت ہی اگلے الیکشن کروائے, یعنی کیئر ٹیکر نہ آئے. اور اس میں یہ بات ہے کہ یار ٹھیک ہے, مطلب پنجاب کے اندر پنجاب کی حکومت رہے, سندھ میں سندھ کی حکومت ہی کروائے اگلا الیکشن, ٹھیک ہے. اور کے پی کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کے بہت سے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یار ایک منٹ ٹھہرو, اگر کیئر ٹیکر آ گئی اور یہ اور وہ, تو دیکھو تو کچھ معاملات کو ٹھنڈا کر کے, عمران خان نہیں, عمران خان کی بات نہیں ہو رہی, ان کے لوگوں کو کانٹیکٹ کر کے کہا جا رہا ہے کہ یار یہ اس اپیل کو, اس کے اوپر زیادہ شور نہ کرنا اس ترمیم پہ, اور کیئر ٹیکر وغیرہ کیا جھنجھٹ پہ پڑے ہو, تم اپنے انڈر ہی کرا لو نا کے پی. دیکھیں نا, ہم ذرا مولانا صاحب کو ادھر ادھر باقی سنبھالتے ہیں معاملات, تم اپنا ادھر کے پی اپنی وہ کروا لو, آگے اللہ خیر صلاح سینیٹ وینیٹ لے آؤ اپنی جو بھی سینیٹرز وغیرہ. اور یہ ترمیم جو ہے آرٹیکل 224 میں غالباً ہے, یا میرے خیال سے پتہ نہیں 224 میں, 224 کے اندر یہ صوبوں میں بھی لاگو کر دیا جائے اس ترمیم کو, اور اس کے بعد جو ہے یہ مرکز میں بھی ہو جائے. یعنی اچھا, اوریجنل 73 کے آئین میں آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ترمیم نہیں تھی, نگراں کیبنٹس نہیں تھیں, کیئر ٹیکر کیبنٹس نہیں تھیں, اسی لیے بھٹو صاحب نے ہی الیکشنز کروائے تھے اگلے, بھٹو صاحب نے ہی اگلے الیکشنز کروائے تھے. یہ جو نگراں حکومتیں تھیں یہ ترمیم بعد میں آئی تھی, تو ایک طرح سے اچھی بات بھی ہو جائے گی. لوگ کہیں گے اچھا جی 73 کے آئین جو ہے بحال ہو گیا, اس میں یہ شک تھی, بعد میں شامل کر دی, پتہ نہیں ڈکٹیٹرز نے ڈالی, کس نے ڈالی, اور 73 کے, اور جو حکومت ہے وہی اگلا الیکشن کروائے, سندھ میں بھی سندھ کی حکومت کروائے, پنجاب میں پنجاب کی حکومت کروائے, کے پی کی حکومت کو اس کے اوپر, کیونکہ اندر تو ہر پارٹی کے لوگ گھسے ہوئے ہیں, لیکن ہر پارٹی کے اندر دوسری پارٹی کے لوگ جو ادھر دائیں بائیں آ گیا, وہ ناراض ہو گیا, اس پارٹی جوائن کر گیا. کیونکہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یہ سیاست کا اب گورننس سے کوئی تعلق نہیں رہا. لوگ بھوکے مر جائیں, لوگوں کے بجلی نہ ہو, لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو, لوگوں کے پاس یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, ابھی 350 ارب کا بجٹ جو ٹیکس آنے والے ہیں, کتنا قرضہ ہوا, آپ نے دیکھا ان پہ بات نہیں ہو رہی اس وقت, ان پہ بالکل بات نہیں ہو رہی اس وقت. بالکل یہ ہے کہ اس کو آرام سے ایک بحران ٹل گیا, یہ والا ڈان لیز والا اس پہ مٹی پا کے, جو کہ ٹلا نہیں ہے,
جو کہ بالکل لوگ ختم نہیں ہوا. نا ڈان لسٹ 2 سامنے آ گیا. یہ خبر کیسے سامنے آئی کہ وزیر اعظم کی ملاقات ہو رہی ہے چائنا کے اندر اور اس کے خبر چھپا رہے ہیں خود حکومت کے لوگ اور کہہ رہے ہیں کہ تو ڈان لسٹ 2 ہے, ہمارا بھی موقف لے لے. تو بھائی چھپائی کس نے, وہ اندر سے لیک کس نے کروائی ہے؟ اور ایک دن میں نہیں ہوئی, کافی عرصہ لگا, 1.5 سال کی خبر ہے. تو صاحب اسی ہی بات پر ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے ہم ڈسکشن جاری. یہاں بھی کچھ ٹرمپ والا ہی حال ہے اور جیسے وہاں چلیں آپ بریک میں. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل یا کوئی این آر او نہیں ہو رہا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی ڈیل نہیں, کوئی این آر او نہیں. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خوبی, ایک تو دیکھیں نا ستو کا موسم ہے تو ستو پی رہے ہیں لوگ. اچھا سیاست سے اس کو الگ رکھ کے میں بات کر رہا ہوں جی, اس کا کوئی سیاسی آلہ سے. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کئی لوگ جو آپ کو ستو پیتے ہوئے نظر آ رہے ہوں وہ نیچے ہی نیچے اپنے جوتے سر پہ مارنے کے لیے بدماشیوں کو تیار کر رہے ہوں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ایک غریب آدمی بیٹھا ہے کسی جگہ, غریب آدمی کی بات کروں کہ غریب آدمی ستو پیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور میں وہاں سے گزر جاؤں کہ ستو پی رہا, پتا چلا وہ تیاری کر رہا ہے کہ ابھی ڈنڈے سوٹے لے کے 8, 10, 15 کا تو سر پھوڑنا ہی پھوڑنا ہے یا زیادہ کا. تو اس لیے یہ ستو والی کہانی کو الگ رکھ دیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. ستو ایک نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور بدماشیہ جو ہے وہ پتا چلے کہ اس نے بھی ستو پی لیا اور اس میں پتا چلا کہ وہ جو ہے کوئی جمال گوٹا ٹائپ چیز نکل آئی اس طرح کا. تو یہ بڑی بڑی گڑبڑ ہے. اس لیے دھوکے میں نہ آ رہے, کوئی دھوکے میں نہ آ رہے. کوئی ڈیل نہیں, کوئی این آر او نہیں, کوئی ڈیل نہیں, کوئی ہر چیز پہ نظر, ہر خبر پر نظر, ٹھیک ہے. جو کیا کر رہا ہے آدمی, میں نے بہت پہلے کہا تھا جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں پہ وہ فریز ہو جائے گا, پکڑا جائے گا اور وہ ہوگا. کوئی ڈیل نہیں, کوئی این آر او نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں جی. یہ بدماشیاں آپ کی, اچھا ہے یہ سمجھتی رہے کہ ستو پی رہے ہیں اور واقعی لوگ ستو پیتے نظر آ رہے ہیں, ستو پی رہے ہیں لوگ واقعی بظاہر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں وہ تو ان کو نہیں پتا نا, وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی ان کو نہیں پتا. تو بات یہ ہے کہ اچھا یہ تو ایک موسمی پتہ نہیں بیچ میں کہاں سے آ جاتا ہے یہ موسم اور ستو اور یہ سارے کو چھوڑیں سائڈ پہ. اصل بات یہ ہے کہ این آر او کوئی نہیں اور ڈیل کوئی نہیں جی, اور ڈیل کی علامت کوئی نہیں. چند شخصیات خرامہ ادھر ادھر گھومتی پھرتی آپ کو پھدکتی اگر نظر آئیں, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کے آنے والے دنوں میں بچت ہونے جا رہی ہے. ان کو خوش ہونے دیں, ان کو خوش ہونے دیں, ان کو پھدکنے دیں, کیونکہ آنے والے دنوں میں اسی طرح دیکھیں آپریشن دبردوز جو ہے نا, یہ آپریشن ہے. ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک جیسے آپریشن اس کو یہ والا آپریشن بھی سمجھ لیں جو سرجری کا آپریشن ہوتا ہے جی, اس کو ملٹری والا آپریشن بھی سمجھ لیں, فوجی آپریشن بھی سمجھ لیں. اس کی خوبی یہ ہوتی ہے دوسرے والے آپریشن کی کہ اس میں سب سے زیادہ یعنی لوگوں یعنی سرپرائز, اچانک وہاں چھاپا مارا جاتا ہے, وہاں پکڑا جاتا ہے جو کسی کے خواب و خیال میں نہیں ہوتا کہ ارے یہ کیا ہوا. ڈاکٹر عاصم کے ساتھ جیسے ہوا تھا جی, خبر ہی نہیں ہوتی کسی کو, اچانک بیٹھا ہوا ہاں ہنس رہا ہے وہ پارٹی کرو, تو وہ زبردست ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سرپرائز فیکٹر ہوتا ہے ہمیشہ, کس وقت کیا ہو جائے, کہاں سے کون, اچانک پتہ چلا کہ وہ ستو نہیں وہ تو اسپینچ تھی, وہ نہیں پاپائی دا سیلر والی کھا کے, وہ جو پاپائی دا سیلر اپنی جان بنا رہا ہوتا ہے, وہ سامنے سے دوسرے ستو نظر آ رہے تھے, وہ پتہ چلا پھر اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں. یہ ایک الگ بات, پاپائی دا سیلر کی مثال. یہ اس چکر میں غلطیاں کر رہے ہیں, بدماشی آپ کی بہت ساری غلطیاں کر رہی ہے جی, اور ان غلطیوں میں وہ لوگ کھل کے سامنے آ رہے ہیں جو کہاں پر کھڑے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کس کے ساتھ ان کی لائن فٹ ہے, اندرونی بیرونی قوتوں کے ساتھ. دیکھیں نا کون انٹرسٹڈ ہے پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے, وہ چیزیں کھل رہی ہیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں, اور جب کھل کے سامنے آ رہی ہیں عوام کے, تو اسی دوران اچانک کسی بھی وقت ستو جو ہیں وہ پاپائی دا سیلر کی پالک میں تبدیل ہو سکتے ہیں, اسپینچ. جی شکریہ. اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں میرے ذہن میں, ویسے یہ ستو اور اسپینچ آ گیا, یہ سیاسی حالات سے ان کو تعلق. بات صرف یہ ہے کہ کوئی این آر او نہیں, کوئی ڈیل نہیں, ستو دیکھ کے دھوکہ مت کھائیں, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیر کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردو نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.